آپ نے الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم پڑھ چکے ہیں حضرت نوح کا واقعہ بڑی ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد ہم نے حضرت ہود کی قوم عاد کا پڑھا ہے۔ قرآن کا طالب علم ہمیشہ جب پڑھتا ہے اس کو سمجھتا ہے اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے جو پہلو ہیں ان کو پوری طرح نوٹ کر کے ان پر عمل کرتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا یہی مقصد ہے، اور جب یہ سارا مقصد آپ پورا کریں گے، اس پہ عمل کریں گے، پھر آپ کو ایک حرف پس 10 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا، اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ دو واقعات جو گزرے ہیں، یہ واقعات پہلے بھی ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، ان واقعات سے کیا سبق ملتا ہے؟ اور آج کے حوالے سے بتانا ہے آپ نے، کیونکہ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ جلدی بتائیں۔ سر پہلے واقعے میں کفر تو اور شرک سے بچے۔ بتایا گیا کہ نجات کی بنیاد خالص عمل پر ہے، ایمان پر ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام ہے نا، ان کے بیٹے جو تھے وہ ان کا جو بیٹا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو مانتا نہیں تھا، آپ کو نبی مانتا تھا، لیکن اس کی کمپنی کہتے اچھی نہیں تھی، اور اس کا رہن سہن کفار جیسا تھا۔ یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ اگر وہ مانتا تو ان کے پیرو بنتا۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو اس نے نبی سے کیا سبق لیا؟ آپ دیکھیں، بات کو بالکل اس پیرائے میں سمجھیں جس میں قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ تو اس کا ایک آف شوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب نبی کا بیٹا بھی نافرمان ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، آپ کہتے ہیں وہ مانتا تھا ان کو؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلی بات سنیں بڑی بات غور سے، سب سے بڑا سبق یہ ہے، اور آج ہمارے لیے ہے، وہ یہ کہ نافرمان قوم جب مہلت کے باوجود نہیں سنبھلتی تو اس کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، چاہے اس نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ پورے طرح بات کو سمجھے، میں بار بار آپ کو پہلے 5 پوائنٹ لکھوائے ہیں۔ آج ہم پوری امت بالخصوص اور بالعموم اور بالخصوص پاکستان کی قوم، بالکل ہم اس راستے پہ چلے جا رہے ہیں جس پر حضرت نوح کی قوم جا رہی ہے۔ ان کے بت جو تھے وہ مٹی کے بت تھے۔ آج ہماری خواہشات، دنیا پرستی، مال پرستی، ہوس پرستی، یہ ہمارے بت ہیں، اور ہم ان کو پوجے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے، مسلمان دنیا، کہ کس طرح بچے، عورتیں، مریض شہید ہو رہے ہیں اس میں فلسطین میں۔ کوئی ہے ہمیں پرواہ؟ قرآن پڑھ کے اگر ہم میں اتنی ایمانی غیرت نہیں پیدا ہوتی تو قرآن پڑھ کس لیے رہے ہم؟ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی اس طرح جس طرح خود اس کے باڈی پارٹس ہیں، جسم کے اعضاء ہیں۔ ایک میں درد ہوتا ہے تو سب درد فیل کرتے ہیں، اسی طرح اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے مسلمان اس کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں۔ یہ مسلسل یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ قومیں اگر بدکاری سے باز نہ آئیں مہلت کے باوجود تو اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آپ نے 2 کے پڑھ لیے، آج تیسرا بھی آپ پڑھیں گے کہ جب کسی قوم میں مجرمانہ ذہنیت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ وہ مہلت کے باوجود نہیں نکلتی، ہدایت
قرآن ہمارے پاس محفوظ، اللہ نے خود محفوظ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک سنت ہمارے سامنے. تو لہذا ان چیزوں کو سمجھیں. اور آج اگر حکومتیں نہیں اس طرف آتی تو میرا اور آپ کا فرض ہے کہ ہم توبہ تائب ہو کر اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کی کتاب کو پوری طرح قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیں، تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں. یہ بہت بڑا سبق ہے جو ان واقعات سے ملتا ہے، اور یہ اتنے سچے اور پکے واقعات ہیں، اتنے عبرت آموز ہیں کہ ان سے بہتر کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا عبرت آموزی کے لیے. ہم ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. قرآن اس لیے آیا ہے، آمنو و عامل الصالحات کس کے بارے میں ہے؟ آمنو، ایمان لو قرآن پر. جب قرآن پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں اللہ کی صفات سے توحید پتہ چل جائے گی، ان واقعات سے رسالت پتہ چل جائے گی، اور آخرت کا ذکر قرآن کے کوئی صفحہ نہیں جس پہ موجود نہ ہو. ہم روز نماز میں سورہ فاطمہ کہتے ہیں مالک یوم الدین. تو ذرا جب دیکھیں نا، آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو کہا سوال کریں، سمجھیں، تاکہ جب میں آپ سے پوچھوں تو آپ اس کا ٹھیک ٹھیک مفہوم بیان کریں. ہمیشہ جزیات میں مت جائیں. جب خلاصہ ہوتا ہے تو بالکل سینٹرل تھیم جو ہے، اس کی جو مغز ہے، وہ ہم نے سمجھنا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا ان دو واقعات سے. ایک ہم نے پڑھا ہے، پہلے بھی پڑھے ہیں اور اب پڑھ رہے ہیں پھر سورہ ہود میں. پہلے آراف میں پڑھے ہیں، اور یہاں ہم نے پوری طرح سمجھ لیا ہے کہ حضرت نوح کی دعوت کیا تھی، اس کی قوم کا جواب کیا تھا، کس طرح انہوں نے حضرت نوح کو 900 سال ذرا زندگی دیکھیں. ہم تو آج 80 سال کے خود مشکل سے 70-80 سال ہوتی ہے ایوریج لائف. 900 سال تک انہوں نے دعوت دی. قوم ہے کہ اس نے سن کے نہیں دیا، چند لوگ ایمان لائے. رب کا کمال دیکھیں، اس کا حکم دیکھیں، عدل پر عین مبنی. اللہ نے ان کو بچا لیا، اور جن حالات میں دیکھا کہ آپ نے کہ موجیں کیسی تھیں، زمین بھی پانی ابل رہی ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، موجیں جو ہیں پہاڑوں جیسی ہیں. یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیا کمال ہے کہ ان کو بچا لیا اور ساری لوگوں کو غرق کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کہ قوم ہود کا جو آیا عاد، اس نے بھی بالکل، دیکھیں یہاں قرآن بار بار وارننگ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر حجت تمام کر رہا ہے کہ ہمیں یہ بتا کے کہ دیکھو یہ حال ہے پہلے قوموں کا، انہوں نے جب نافرمانی کیا ان کو پکڑ کیسی آئی. تم بھی سمجھو گے نہیں تو تمہارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ یہی معاملہ کرے گا. کیوں؟ یہ اللہ کی دائمی سنت ہے. اب ان دو واقعات کے بارے میں کوئی سوال ہو، ورنہ آگے چلیں. آج قوم سمود، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور ان کو ایک معجزہ، مادی معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس کا ڈسکرپشن آئے گا، میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اس سے پہلے دونوں واقعات کے بارے میں کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ان قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. قال، حضرت صالح نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. عبادت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن میں عبادت 3 معنوں میں آیا ہے، اور چوتھا معنی اس کا، وہ تینوں بھی اس چوتھے میں شامل ہے. یعنی جامع اصطلاح کے جب ہم عبادت کہتے ہیں تو وہ پرست پوجا بھی ہے، نمبر 1، نمبر 2 اطاعت بھی ہے، اور نمبر 3 غلامی بھی ہے.
اور جب ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد، اے اللہ میں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی معبود مانتے ہیں، اور وہاں عبادت کے بیک وقت تینوں معنی ہیں، اس کو کہتے ہیں جامع اصطلاح، کہ یعنی وہ سارے معنی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں پہلے حضرت نوح اور حضرت ہود کی دعوت بالکل یہی الفاظ ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور یہ بالکل وہی ہے جو ہماری پیدائش کا مقصد سورہ ذاریات میں اللہ نے بتایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں انس کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کائنات میں نے بنائی اس لیے ہے، پورا سلسلہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دیکھوں کہ انسان میں سے کون حسن عمل کرتا ہے، حسن عمل بھی عبادت ہے۔ تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا، ہمیں پیدا اس لیے فرمایا کہ ہم دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت کا مقام دیا، اپنا نائب بنایا، اس نیابت کو ادا کرنے کے لیے سارے ذرائع اور وسائل ہمیں دیے۔ اب امتحان ہے ہمارا، دنیاوی زندگی کیا ہے؟ امتحان ہے، اور امتحان کس کا ہے؟ حسن عمل کا۔ آپ جب سورہ کاف پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری کائنات کی رنگینیاں ہیں نا، یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں کہ تم حسن عمل کرتے ہو یا ان رنگینیوں میں کھو جاتے۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے پوری عبادت کے حوالے سے۔ ہم ہیں کہ دنیا میں غرق ہو جاتے ہیں، کوئی مال بنا رہا ہے، کوئی ڈگریاں لے رہا ہے، کوئی عہدوں پہ لگا ہوا ہے صبح شام اور گندی حرکتیں کر رہا ہے، اور ظلم اور بربریت کا بازار ہم نے گرم کر رکھا ہے۔ جب یہ ہمارا حال ہے، قرآن ہمارے سامنے رکھ رہا ہے ایک ایک بات کھول کے، قیامت کے دن لگے گا پتہ کہ اللہ نے کہا فرمایا کیا اور ہم نے کیا اعمال کیے۔ اس لیے بہت ذمہ داری سے زندگی گزاریں۔ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے واقفیت حاصل کریں، ان کا علم حاصل کریں اور ان پر عمل کریں۔ اس کی جو آپ کو ترغیب، جو آپ کو موٹیویٹ کرے گا، وہ قرآن کا علم۔ جب علم پکا سچا ہوگا، خود بخود حرکت پیدا ہوگی عمل کے لیے۔ اس لیے تلاوت آیات جو ہے سب سے پہلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی ہے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھ لیا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ہر نبی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا نبی ان کو ایک خاص فضل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں وہ اللہ کون ہے جس کی عبادت کے لیے کہا، هو انشاکم من الارض، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ زمین سے پیدا کیا کا مطلب کیا ہے؟ زمین مٹی کی ہے اور اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھیں اس کو، ابلیس اور حضرت آدم کا واقعہ قرآن میں، آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ آراف میں آیا ہے، سورہ حجر میں آیا ہے، سورہ ابراہیم میں آیا ہے، سورہ اس میں آیا ہے طٰہٰ میں، اور سورہ صاد میں آیا ہے۔ هو انشاکم من الارض، اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے، اس کا کمال دیکھو، اسی مٹی سے تم کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے پھر کیا بنا دیا۔ ذرا غور کریں کہ بنایا اس کے پیدا کرنے سے، اور عظمت کا مقام اس نے دیا ہے، اس کے لیے صلاحیتیں دی ہیں، اور پھر فرمایا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، پھر اسی نے تم کو اس زمین میں آباد کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے، سوچے تو صحیح انسان۔
اور پھر نبی کیا کہہ رہے ہیں، حضرت صالح کہہ رہے ہیں فاستغفروہ، لہذا کیونکہ وہ پیچھے جو اللہ تعالیٰ کے عنایات اور انعامات ہیں اس کی وجہ سے فاستغفروہ، لہذا تم اس کو توبہ استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس کی طرف پلٹو۔ کس لیے پلٹو؟ اس کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ دو بڑے اہم رکن ہیں توبہ کے، ایک استغفار اور اس کے بعد توبہ۔ انی ربی قریب مجیب، سبحان اللہ۔ جب اللہ کی صفات آتی ہیں تو کیا تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے بالکل قریب ہے، قریب۔ کتنا قریب ہے؟ جلدی بتائیں۔ نحن شارک سے بھی اقرب زیادہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ہاں، نحن اقرب الیہم من حبل الورید، ہم شاہ رگ جو یہ اس میں جا رہی ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بھلا کیسے زیادہ قریب ہے؟ بتائیں مجھے، جلدی بتائیں۔ میں سر بتا ہمارے دوں پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی وہ جان لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ بڑی دور کی بات کر رہے ہیں۔ علیم بذات الصدور ہے، وہ اتنا قریب ہے کہ میرے سینے میں جو اٹھتے ہیں نا خیالات اور وسوسے، ان سے بھی واقف ہے، اتنا قریب ہے۔ کوئی آپ کے سینے کے رازوں کو نہیں جان سکتا، کوئی بھی سوائے آپ کے، وہ اللہ ہے جو جانتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ تصور ہمارے ٹھیک نہیں ہیں اللہ کے بارے میں۔ حبل الورید، اللہ کہتا ہے نا میں اس سے بھی قریب ہوں، اس لیے کہ اس کی دل تک ہمارے جذبات میں اٹھنے والے احساسات اور خیالات سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ اچھا، اب مجھے ایک اور بات بتائیے، اگر وہ شارک سے بھی قریب ہے اور دلوں کے خیالات اور وسواس کو بھی جانتا ہے، تو پھر میرا اور آپ کا فرض کیا ہے اس حوالے سے؟ سر اس کی اطاعت کریں۔ یہ باتیں آپ بڑی عام کرتے ہیں، وہ اتنا قریب ہے، وہ دل کے احساسات سے بھی جذبات سے بھی واقف ہے، تو میرا کام یہ ہے، آپ کا کام یہ ہے کہ ہم اس کو دل میں بسا لیں تاکہ دل میں اور کوئی چیز آئے ہی نہیں۔ جب وہ قریب ہے تو وہ مجھے سب سے زیادہ جانتا ہے، میں حاضر ناظر سمجھ کے زندگی گزاروں، میں پوری طرح ذمہ داری اور رسپانسبلٹی سے کام کروں جس طرح اس نے حکم دیا ہے، میں برے خیالات کو بھی اپنے قریب نہ آنے دوں۔ یہ ہے قریب کا معنی، یہ ہے قریب کا مفہوم۔ مجیبن، وہ قبول کرنے والا ہے، جو دعائیں تم مانگتے ہو نا اس کا وہ جواب دیتا ہے۔ کوئی دعا مانگتے اللہ تعالیٰ اس کا ضرور اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ ہے قریبن اور مجیب ان کا معنی۔ کوئی سوال آیت 61 کے بارے میں؟ سر فاستغفروہ ثم توبوا علیہ، اس میں فرق کیا ہے توبہ میں اور استغفار میں؟ اگر یہ نہیں سمجھا تو آپ نے قرآن کا کیا مطالعہ کیا ہے؟ استغفار ہوتا ہے معافی مانگنا، اور بخشش توبہ؟ مانگنا۔ پہلے بات سنو، اب غور سے سنیں اور آج اچھی طرح سمجھ لیں۔ استغفار پہلے اس لیے آتا ہے کہ انسان پہلے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، معافی مانگنے کے بعد پھر پلٹتا ہے رب کی طرف، رجوع کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ وہ پھر اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، یہ توبہ ہے۔ شرم کی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ توبہ ہے، اور اپنے گناہوں کی، سابقہ گناہوں کی معافی مانگنا استغفار ہے۔ تو یہ دو جو ہیں، یہ توبہ استغفار کے بڑے بنیادی رکن ہیں، ایک استغفار اور دوسرا توبہ۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی آ گئی الحمدللہ۔ اچھا، آپ دیکھتے ہیں اس کی بلا اہمیت کیا ہے توبہ استغفار کی؟ حدیث سے مجھے بتائیں، چلیں خلاصہ بتا دیں۔
دیکھیں نا، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہمیں وہ ہمارا رول ماڈل ہے. رول ماڈل کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے زندگی کو کہ ہر پہلو سے اس کے مطابق جو اس نے اس پہلو پر عمل کیا آپ بھی اسی طرح کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد پہلا کلمہ ہوتا تھا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وہ تو نبی تھے، وہ تو گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا تھا ان کو بچانے کے. وہ یہ سب ہمارے لیے تھا، ہمیں بتا رہے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نماز، فرض نماز کے بعد یہ عمل کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہوتے تو آپ کو بالکل جی سر کرتے ہیں، بس ایک کنفیوژن تھی، میں نے کہا وہ دور کر دوں. ہاں، لیکن جب میں آپ سے پوچھا کہ توبہ استغفار کی اہمیت کیا ہے یا کتنا اس کا درجہ کیا ہے تو آپ مجھے یہ بتاتے. تو بتانا تو چاہ رہی تھی مگر یہی ڈر تھا کہ غلط ہو جائے، پتہ نہیں. ہاں، تو پھر اپنی بات کو یقینی بنائیں نا، اس کو اس طرح سیکھیں. آپ کا علم قرآن و سنت کے پکا ہونا چاہیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ. اچھا، اب آپ کو استغفروا و توبو کا مطلب سمجھ آ گیا؟ جی جزاک اللہ. اچھا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نشست میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ہم جب آپ کچن میں ہوتے ہیں تو آپ کی زبان تو فارغ ہوتی ہے، تو آپ ہمیشہ فارغ اوقات میں انہی چیزوں کو آپ اپنا حضر جان بنا لیں کہ ہم نے یہ دعائیں جو اللہ کے رسول اکثر مانگتے تھے، توبہ استغفار ہے، وہ ہم اکثر کریں گے. درود ہم اکثر پڑھیں گے. اگر کوئی اور سوال نہیں ہے تو آیت 62 بڑے غور سے سنیے. اب نبی کیا کہہ رہے ہیں ان کو؟ حضرت صالح کہہ رہے ہیں پہلے تو تم بڑے گناہ گار ہو، یہ جو تم نے گناہوں سے آلودہ زندگی گزار رہے ہو، پہلے اس پہ توبہ کرو اور آؤ اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف. اب یہ اس نصیحت کا جواب کیا دیتے ہیں؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بتاتے ہیں ان کو کہ میرا رب کون ہے، بالکل قریب ہے ہمارے ہر شخص کے اور دعائیں قبول کرتا ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب قوم بدبختی پہ آتی ہے، آج آپ دیکھ لیں مسلمان قوم کو کتنے چرغے لگ رہے ہیں، کتنا سستا خون ہے مسلمانوں کا. پہلے عراق کو دیکھ لیں، پھر آپ لیبیا کو دیکھ لیں، پھر دنیا میں کہاں کہاں اتنا سستا خون کسی کا نہیں ہے. آج آپ کو کتنا سستا تھا افغانستان میں، اس کا علاج جہاد تھا، جس سے انہوں نے اس علاج کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو امریکہ جیسی قوت، جس کے ساتھ دنیا کی ساری طاغوتی طاقتیں تھیں وہ، اور آج وہی اس کا جو ہے سامنا ہے فلسطین میں. تو قوم کیا کہتی ہے؟ ایسی قوم آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی. آپ ذرا غور فرمائیں، دنیا میں مسلمان ملکوں میں بڑے بڑے شو ہو رہے ہیں، گانے کے، بجانے کے، وہ سارے کنجروں والے کام ہم کر رہے ہیں آج اس حال میں بھی. تو قوم کیا کہتی ہے، بگڑی ہوئی قوم؟ قالوا یا صالح، وہ کہنے لگے یہ اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے تو تم جو ہے بڑی ہماری امیدوں کے مرکز تھے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بندے تو تم بہت ہی اچھے تھے اور ہم سے تمہیں بڑی امیدیں بھی تھیں، کیونکہ یہ گواہی ہے اس قوم کی کہ نبی اپنی نبوت سے پہلے بھی بڑا خیر پسند اور خیر پر عمل ہوتا ہے. تو یہ اس کا اعتراف کر رہے ہیں خود بری قوم کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں نہیں کہ تم تو بڑے کام کے بندے بنو گے. یہ تم نے کیا دھندا شروع کر دیا ہے؟ کون سا دھندا؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، تم ہمیں اس سے منع کر رہے ہو
کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ ہم ان بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ اچھا، یہاں ایک بات سمجھیے، یہ انسانوں کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کیا امتحان ہوتا ہے؟ اب باپ دادا کی چیزیں بڑی پسند ہوتی ہیں، ان کی رسمیں بھی بڑی پسند ہوتی ہیں، لیکن کیا ہمیں انہی چیزوں کو فالو کرنا چاہیے، غلط چیزوں کو خاص کر جو وہ کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ کیوں؟ اس کا جواز سنیے۔ جواز یہ ہے کہ اللہ کی برحق ہدایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ نمبر 2، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے۔ عقل اس وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اس سوجھ بوجھ کو بروئے کار لائیں، فوراً سمجھ آئے گا کہ طاقتیں اللہ کے پاس، یہ بت تو کسی کام کے نہیں، یہ ہم خود بناتے ہیں۔ یہ پیر، یہ فقیر جن کو ہم سمجھتے ہیں ان کے پاس اللہ کی طاقتیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں نبی سے کہ کیا تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ ان بتوں کو نہ پوجیں جو کو ہمارے باپ پوجا کرتے تھے؟ ان لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، ہم تو اس بات کی طرف، جس بات کی طرف ہم بلا رہے ہو نا، بڑے سخت خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، ہم بڑے شک میں پڑ گئے ہیں کہ یہ کتنی غلط بات تم کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ دیکھا آپ نے قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بالکل وہی حشر آج قرآن و سنت جیسی تعلیمات جو برحق ہیں، ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں، اللہ نے حفاظت کر دی، آج ہم بھی بالکل وہی چیز کر رہے ہیں۔ طاغوت کے پیچھے، نفس کے پیچھے، آباء و اجداد کی رسموں کے پیچھے، دیکھ لیں آپ ارد گرد دیکھ لیں آپ، قرآن بالکل زندہ کتاب ہے، چیزوں کو بالکل اس طرح ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ ایک بالکل زندہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اب کوئی سوال آیت نمبر 62 پر؟ بات ساری کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ جی سارے سر۔ سارے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ویسے ہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ صادق ہیں، امین ہیں، سب کچھ ہے، پر لیکن یہ کیوں کہنے لگ پڑے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے پر عمل کرو؟ اگر آپ دیکھیں نا تو یہ پوری تاریخ انبیاء کی ایک حق و باطل کی جنگ ہے۔ حق کن کے پاس ہے؟ انبیاء کے پاس۔ کیوں؟ ان کو وحی آتی ہے، وہ اللہ رب العالمین جیسی لا جواب ہستی کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں، کتاب اس نے نازل کی ہے، وہی برحق ہے، باقی سب۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آج کی یہ دنیا جو اپنے آپ کو انتہائی ترقی یافتہ، سویلائزڈ، پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی ہے، اس نے جو جتنے ادارے بنائے ہیں، یونائٹڈ نیشن ہو، ورلڈ بینک ہو، IMF ہو، گنتے جائیے، انہوں نے انسانوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت لے کر آئے اور اس نے دنیا میں وہ امن برپا کر دیا کہ جس کی مثال تاریخ اب بھی پیش نہیں کر سکتی۔ اور ہم کتنے نکھٹو اور کتنے اللہ کے دھتکارے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس وہ موجود ہے قرآن و سنت، اور ہم اس کو نافذ نہیں کرتے، ہم طاغوت کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں۔ جب طاغوت کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں تو پاکستان جیسا ملک جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وسائل کی بھرمار رکھی ہوئی ہے، میں پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے آپ کو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں نا نعمتیں، وہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے۔ وہ قرضے میں جکڑا جا چکا ہو، وہ طاغوت کی چالوں کا ایسا غلام بن گیا ہو کہ اس کو اپنا ذرا بھی فائدہ، اس کو یہ بھی نظر نہ آئے کہ قرآن و سنت میرے پاس ہے، میں اس کو نافذ کروں، میں ان سب چیزوں سے نکل سکتا ہوں۔ بس توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف پلٹ جاؤ۔ دیکھیں یہ واقعات
کبھی اس طرح نہ پڑھیں. یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے 2 + 2 4 کی طرح بتا دیا. یہ نبی آیا، کچھ لوگ اس پر ایمان لائے تھوڑے سے، باقی الگ ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس کے راستے میں روڑے اٹکائے. آپ ذرا سوچیں، آج کا انسان یقین مانے، جس ٹیکنالوجی کو آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے، یہ سب سے بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے آپ کا. آپ ساری دنیا کا پریس دیکھ لیں، وہ طاغوت کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، آپ کے ملک کا کر رہا ہے. سوائے چند صحافیوں کے، برائے نام صحافیوں کے، باقی سارے کے سارے اس کے ایجنٹ ہیں. آپ کے حکمران اس کے ایجنٹ ہیں. طاغوت کا نظام انصاف آپ نافذ کیے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں. یقین مانیں کوئی شریف آدمی اس نظام انصاف سے کبھی انصاف حاصل نہیں کر سکتا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، شریف لوگوں کو، نے کہا بھائی ہم تو نہیں جاتے ان عدالتوں میں، نہ ہمارے پاس رشوت ہے، نہ ہم یہ پیسہ ضائع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نقصان ہو گیا ہو گیا. یہ ہے وہ متمدن دنیا، وہ جو دنیا کہتی ہے کہ ہم، اور یہ آج یہاں کا حال نہیں ہے. آپ ذرا امریکہ میں دیکھیں کتنے لوگ غربت کے لیول سے نیچے رہ رہے ہیں. سائنس اور ٹیکنالوجی کس کام کی ہے اگر وہ انسانوں کے مسائل حل نہ کرے تو؟ اب بڑے سنیں نبی کے پاس کیا چیز ہوتی ہے کمال کی. یہ آیت 63 کو بڑے غور سے سنیں. قال، حضرت صالح نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، آ رہی تم، کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ یہاں دیکھنا مراد ہے، غور و فکر کرنا. ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، واضح بین پر ہوں. یہ نبی کے پاس بین کیا ہوتی ہے بھلا؟ کس سر یہ بین؟ وہی معجزے. ہاں، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کتنی سر غلط بات کر. معجزے، بینہ معجزے حضرت صالح کے پاس اونٹنے کا معجزہ تھا، لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں، پہلے آیت کو سمجھیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. وہ واضح دلیل کیا ہے نبی کے پاس؟ سر صالح فطرت، جی، صالح فطرت، نیک فطرت ان کے، مطلب نبوت نبوت بالکل. نہیں 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 نہیں، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. سر وہی اللہ کی طرف سے وہی آنا. خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف، وہی بعد کی بات ہے. وہ سر کہہ وہ رہے ہیں فطرت ہے نا جس پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. سر ان کو بصیرت عطا کی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے. آپ دیکھیں، جب میں نے سوال کہتا ہوں تو پھر اس وقت سمجھ لیا کریں. ہر جگہ بینہ کا مطلب آپ سیاق و سباق سے دیکھیں گے. یہاں نبی آ کے کلیم کر رہا ہے کہ میں تو ایک بینہ پہ تھا، اور اس کے بعد وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ، اس کے بعد میرے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی. بینہ، ایک آدمی نے کہا ہے آپ میں سے خاتون نے، بینہ نور فطرت ہے. یہ نور فطرت اللہ تعالیٰ نے، اس کو سمجھیں پہلے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں رکھا ہے، چاہے کافر و مسلمان ہو. وہ نور فطرت کیا ہے؟ کہ وہ نور ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیکی پسند ہے، برائی سے نفرت ہے. اور ہم اچھی طرح سمجھتا ہے ہر انسان شروع میں کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. یہ نور فطرت ہے. نبی اس پر قائم رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھتا ہے، کیونکہ آئندہ چل کے اس کو، کیونکہ اسی نور فطرت کی بنیاد پر وہ دنیا میں گناہوں سے بھی بچتا ہے نبوت سے پہلے. اور یہ نور فطرت جس کے اندر ہو وہ فوراً، اچھا ایک تو یہ آیت یاد رکھیں، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، جو میں نے آپ کو بتائی ہے. دوسری آیت ہے سورہ روم کی 30 آیت، سورت کا نمبر بھی 30 ہے اور آیت بھی 30 نمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی
فطرت پر پیدا کیا ہے، صحیح فطرت پر۔ صحیح فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام۔ اگر یہ نور اس نے بقا اس پہ قائم ہے، یہ نور ضائع کیسے ہوتا ہے؟ جب والدین عیسائی ہوتے ہیں تو بچے کو اس کی فطرت بگاڑ کے اسلام کی بجائے جو اس کے اندر اللہ نے رکھا تھا نور، اس کو مسخ کر کے اس کو یہودیت، اس کو ہندو بنا دیتے ہیں، اور گندا معاشرہ اس کی اس حص کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا نبی کے اندر یہ جو نور فطرت ہے یہ بالکل برقرار رہتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو نبی بننا ہوتا ہے، تو یہ فطرت پہلے سے اس کے اندر موجود ہے، نیکی کی پہچان، اور اس کو فطرت اسلام پر اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اب جب وحی آتی ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے، کہ ایک وحی کا نور اور ایک فطرت کا نور مل کے وہ دو انسان جو ہے وہ بالکل ایسا انسان اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں۔ پھر آپ اس کو اپنی رہنمائی میں رکھتے ہیں کہ وہ کائنات کا مثالی آدمی ہوتا ہے۔ تو نور فطرت ہے یہاں، جس کا یہاں علی بینۃ من ربی۔ اور پھر فرمایا وآتانی منہ رحمہ، ایک تو میں نور فطرت پہ قائم ہوں، دوسرا میرے پاس اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یہاں رحمت سے مراد وہی ہے۔ اب یہاں پر رک کے سوال کریے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو۔ کلیئر ہے بات؟ جی سر۔ اچھا، اب کیونکہ نبی خود نذیر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو پیغام اللہ نے مجھے بھیجا ہے نا، اس پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر تمہیں کوئی اللہ سے بچا نہیں سکے گا، اور اگر تم اس پر ایمان لا کر عمل کرو گے تو پھر تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں۔ لہٰذا کیونکہ وہ خود نذیر ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے مجھے کون بچائے گا؟ ان عصیتہ، اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو تباہی سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا۔ کیا بات کر رہے ہو؟ اور فما تزیدوننی، اور تم اضافہ نہیں کرو گے غیر تخسیر، سوائے نقصان کے۔ تمہاری بات میں مان لوں نا، نعوذ باللہ، تو پھر سوائے تباہی کے اور کوئی چیز میرا مقدر نہ ہوگی۔ یہ ہے نبی کا موقف برائیوں کے بارے میں، برے لوگوں کو فالو کرنے کے بارے میں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر ایسے ہی لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور سوائے تباہی کے ہمیں کوئی چیز نہیں مل رہی۔ کتنی ہدایت ہے، ایک ایک آیت میں دیکھیں، آیت کے ٹکڑے میں دیکھیں۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں۔ قال یا قوم، حضرت صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، آ رہی تم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اگر کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پہ ہوں، میرے اندر نور بصیرت اللہ نے جو رکھا ہے، نور فطرت موجود، وآتانی منہ رحمہ، اور اس کے بعد میرے پاس وحی بھی آ گئی، نور فطرت بھی اور نور وحی مل کے میں بالکل پکا سچا اللہ کا بندہ بن گیا۔ اور من ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، اب اس کے باوجود اگر میں نے نافرمانی کی تو کون ہے جو مجھے اللہ سے بچائے گا؟ طاقت اور قدرت اس کے پاس ہے۔ اس نے پکا انسانوں کو بتا دیا ہے کہ برائی پہ اللہ کا عذاب اور نیکی پہ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں۔ فما تزیدوننی غیر تخسیر، سوائے اگر میں تمہارا کہنا مان لوں نا تو سوائے تباہی کے مجھے کچھ نہیں ملے گا۔ تم جو اضافہ کرو گے وہ میری تباہی میں ہی کرو گے، کیونکہ اللہ کی نافرمانی میں تباہی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ نور فطرت اور نور بصیرت ایک ہی چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ جو نور فطرت جو ہے اس سے جو رہنمائی اور بصیرت ہے وہ اسی کو نور
بصیرت کہتے ہیں. بصیرت ایک دیکھیں، پہلے بات سنیں، بڑے غور سے سمجھیں. ایک ہوتا ہے بصیرت یا ایسی عقل، ان ورڈ نالج. اللہ تعالیٰ نے کہ آپ چیزوں کی پہچان کر لیتے ہیں. یہ جو لوگ ڈسکوریز کرتے ہیں ان کے اندر بھی بصیرت ہوتی ہے، لیکن وہ بصیرت جو ہے وہ ان کسبی نالج کی بنیاد پر ہوتی ہے. عقل کو ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کر کے آپ نے عقل آپ کی اتنی ٹھیک ہو جاتی ہے کہ آپ پھر اس کے عقل کی بنیاد پر ان مادی چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہے بصیرت مادی چیزوں کے حوالے سے. لیکن جو بصیرت اللہ تعالیٰ کے دیتا ہے کہ چیزوں کو حق و باطل میں تمیز، وہ قرآن و سنت سے ملتی ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ خیر. جب مومن قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے نا تو وہ ایسا بصیرت والا ہو جاتا ہے جیسے حضرت عمر، جیسے حضرت ابوبکر صدیق، جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا صحابہ اور صحابیات. بات کو ان ڈیٹیل سمجھ لیں تو انشاءاللہ بڑی چیز کلیئر ہو جائے گی. جی اچھا، اب آگے چلتے ہیں. ہاں جی، آیت 63 کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیں. سر جیسے پاکستان کے حکمران طاغوتی قوموں کی بات مانتے ہیں تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. استغفر اللہ لا حول. آپ صرف حکمرانوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات ٹھیک ہے، عوام کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اجتماعیت کو دیکھیں، چند افراد کو مت دیکھیں. بڑے تلخ تجربے ہوں گے آپ کو، ہوتے ہوں گے جب آپ دعوت کا کام کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سنتے ہیں. ایک خاتون مجھے کہنے لگی یہ جو آپ کا ٹائم ہے اس کو بدل دیں بچوں کے کلاس کا، ہفتے میں 2 دن ہوتی ہے نا، بدھ کو اور سیٹرڈے کو. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی وہ بچہ میرا قابو میں نہیں آتا اور وہ اکیڈمی میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں آج اولادوں کو دیکھیں، ماں باپ کا احترام ذرا برابر نہیں ہے. خواہشات نفس کے پیچھے ماں باپ بھی چل رہے ہیں اور اولادیں بھی چل رہی ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں. میرے بڑے تلخ تجربات ہیں. میں آپ کو بتاؤں، میں اس ماحول سے گزرا ہوں بچپن میں جو انتہائی، آج ہم اندر انسانیت، ہم استقامت ہے تو وہ اس گھروں کی تربیت کی وجہ سے ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں آیت 64 پر. آیت 64 کو پڑھنے سے پہلے یہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ بھی قوم کیا کہتی تھی، لے آنا کوئی معجزہ، اگر تو معجزہ لے آئے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے. اب اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کا تقاضا ہوا کہ یہ بھی اس قوم کو کر دیا جائے. کیوں؟ کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ حجت بھی ان پر پوری ہو جائے. تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ بھیج دیا اس قوم کے لیے، کیونکہ وہ خود مانگ رہی تھی. نبی کہتے ہیں یا قوم، اے میری قوم کے لوگو، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ جو اونٹنی ہے نا، اچھا وہ اگر اس کا فوٹو دیکھیں نا تو وہ ایک پہاڑ ہے، اس کے دامن میں یہ بستی ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے. اچھا ایک پہاڑ، اونٹنی پہاڑ سے نکل کے آ رہی ہے. جناب اللہ کا معجزہ دیکھیں جو اللہ نے عطا فرمایا صالح علیہ السلام کو. اب اس کے ساتھ ایک شرط بھی آ گئی. معجزہ تو انہوں نے مانگا تھا نا، شرط کیا آ گئی؟ یہ بڑا ایگریکلچرل اس کا پوٹینشل تھا، خوب فصلیں اگتی تھی. تو جب اللہ کی اونٹنی آ گئی معجزے کے طور پر، فَذَرُوهَا، بس اس اونٹنی کو چھوڑ دو. تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ،
یہ زمین میں جو اللہ کی زمین میں، اس میں خوب کھائے پیے، تم اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ ارض اللہ کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ جس زمینوں پہ ہم کہتے ہیں نا یہ مربع ہمارے ہیں، یہ کوٹھیاں ہماری ہیں، یہ کاریں ہماری ہیں، یہ جو ہی ہم مریں گے ہم ان کے مالک ہی نہیں رہیں گے۔ تو اس پوری زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جو کچھ زمین میں، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ ذرا سمجھیں ایک آیت کے ٹکڑے میں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، ایک تو اس کو چھیڑنا بالکل نہیں، یہ جہاں چاہے چرے، جہاں چاہے کھائے، کیونکہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، اور اس کو برائی کے خیال سے چھونا بھی نہیں۔ اگر یہ کرو گے فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، پھر ایک تمہیں بڑا جلدی آنے والا عذاب پکڑ میں لے لے گا۔ اب معجزہ آ گیا، اس کے ساتھ شرائط بھی آ گئیں، اب ذرا زندگی دیکھیں ان کی کتنی مشکل ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب بھی نبی آئے، ہدایت آئے، مومن کے لیے آسانی صرف اس میں ہے کہ وہ فٹافٹ ایمان لا کے اس کے مطابق عمل شروع کر دے، شرائط ہرگز نہ لگائے۔ آپ دیکھیں اب شرط کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ قوم کی تباہی کیسے آتی ہے۔ آیت نمبر 64 کلیئر ہے؟ تو اب چلتے ہیں آیت 65 میں۔ کنڈیشن آپ نے سن لی کہ آپ نے اس کو برے خیال سے بھی نہیں چھونا، ایک برائی دل میں رکھ کے کہ ہم اس کو نقصان پہنچائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سنیں آیت 65، فَعَقَرُوهَا، ان بدبختوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو مار ڈالا۔ مارا کیسے؟ اس کے سارے جو پاؤں تھے نا وہ کاٹ دیے، پونچیں کاٹ دی۔ فقال، تو پھر نبی نے کیا کہا صالح علیہ السلام نے؟ تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم اپنے گھروں میں خوب مزے اڑا لو 3 دن۔ تمتعوا، فائدے اٹھا لو، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں متاع دنیا ہے نا دیا ہے، اس سے خوب استعمال کر لو، لیکن صرف اور صرف 3 دن۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور وہ ذالک وعد، اور وہ ایسا وعدہ ہے غیر مکذوب، کبھی جھوٹ نہیں ہوگا، وہ برحق ہے۔ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا۔ یہ انجام ہوتا ہے ان قوموں کا جو اللہ کی نافرمانی اور طاغوت کی اطاعت میں زندگی گزارتی۔ آیت نمبر 65 کلیئر ہے؟ آیت نمبر 66، اب 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر جب ہمارا حکم آیا، حکم سے مراد ہے حکم عذاب، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معه برحمت منا، ہم نے صالح علیہ السلام کو بھی اور وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے نجات دی۔ یہ جو ہم زندہ ہیں، یہ جو ہمیں مہلت ملی ہوئی، اللہ کی رحمت ہے۔ وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ، ایک طرف رحمت دی اور اس دن کی عذاب کی رسوائی سے بچا لیا۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک تیرا رب طاقت والا بھی ہے اور العزیز غالب بھی ہے۔ یہ اگر آپ قرآن کو غور سے پڑھتے ہو نا، ہر جگہ آیا ہے العزیز العلیم، العزیز الحلیم، یعنی غالب ہے لیکن اس صفت کے ساتھ کہ وہ حلیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے۔ دیکھتے ہیں پورے قرآن کو دیکھ لیں، یہاں القوی العزیز آیا ہے، کیوں آیا ہے بنا؟ جلدی بتائیں۔ یعنی اللہ کی گرفت بہت سخت پکڑ رہا، بہت پھر سخت ہے۔ وہی بات الٹی سیدھی لگا رہے ہیں۔
آیت کے معنی کے سامنے رکھ کے القوی العزیز آیا ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ القوی العلیم، القوی الخبیر، القوی الحلیم، وہ اس کے معنی میں آیا ہے. صفت کی اگر آپ نے پہچان ٹھیک کی کہ اس یہاں کیوں آیا ہے، یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی صفات کا صحیح علم. سر یہ جلدی جو اوپر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اونٹنی کو یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو جو ہے تو زمین میں چرنے دینا، اس کے ساتھ بری طریقے سے اس کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچانا. اگر تم نے یہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، طاقتور ہے. آپ اور جو ساری باتیں، آپ مجھے بالکل، آپ بات کو اتنا کنفیوز کر رہے ہیں. بات کھول کے بتائیے اور شارٹ الفاظ میں بتائیے. آپ غور سے جیسا آپ غور سے سنیے. جب میں آپ کو موقع دیتا ہوں تو آپ جاگ کے سنا کریں، بات سمجھا کریں، فوراً جواب دیا کریں. 5 منٹ مجھے انتظار کرنا پڑتا ہے. اب سنیں، یہاں پیچھے ذکر آ رہا ہے نافرمان قوم کا، سرکش اور باغی قوم کا، جس نے معجزہ دیکھ چکے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اس لیے یہاں اللہ کا 2 صفات لا جا رہی ہیں کہ کافروں کے مقابلے میں طاقت بھی اللہ کے پاس، العزیز بھی وہ. وہاں یہاں العزیز الغفار نہیں آیا، العزیز الحلیم نہیں آیا. هو القوی العزیز، وہی تو طاقت اور قدرت والا ہے، وہی غالب ہے. وہ اس کا جواب اپنی اس صفت سے دیتا ہے کافروں کو. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سوال جی کریں. سر. فہم قرآن یہ ہے کہ آیت میں جو صفت آئی ہے اس صفت کو ہم، یہ قرآن میں کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے القوی عزیز آیا ہو. یہاں آیا ہے. کیوں؟ کہ معاملہ کافروں کا، نافرمانوں کا، جنہوں نے معجزہ دیکھ کے یہ حرکت کی ہے. اللہ ان کے ساتھ طاقت اور غلبے کا استعمال کرے گا اپنی صفت کا، اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا. آیت نمبر 67، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ایک دھماکے نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جو ظالم تھے. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، وہ اپنی بستیوں میں اس طرح پڑے کے پڑے رہ گئے، اوندے پڑے رہ گئے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے جب، وہ اللہ جو القوی اور العزیز ہے، جب اس نے ان کو سزا دی تو سزا کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئے. اب صفت کو دیکھیں، نیچے کنٹینیو ہو رہی ہے. آ جائیے 68 پر. سبحان اللہ، اللہ کی شانیں دیکھیں. کل لم یغنوا فیہا، گویا وہ وہاں ان کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. اس طرح ان کو ختم، تباہ و برباد کر دیا، گویا کہ وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا. یہ ہے ظالموں کے مقابلے میں اللہ کی سنت. الا خبردار، ان ثمود کفروا ربہم، یہ کون تھے جن کو نام و نشان مٹا دیا گیا؟ یہ ثمود تھے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، معجزہ دیکھنے کے بعد انکار کیا. جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا اللہ نے، پھر بھی اللہ الا بعد للثمود، خبردار، ثمود اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے گئے. یہ انجام ہوتا ہے ظالم قوموں کا. اگر اس کا ہمیں احساس ہو نا، یقین مانیں، یہ جو سارا میڈیا آپ کا، الیکٹرانک، پرنٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں بالکل اللہ سے دور کر رہی ہیں. اگر ہمیں اللہ کی اس طاقت اور قوت کا اندازہ ہو جو اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان قوموں کے ساتھ کرتا ہے، آج حکومت سارے ان میڈیاز کو، ان کورٹس کو کہے عدل پر فیصلے کرو. تم میڈیا کو کہے کہ لوگوں کو توبہ طائب کریں اور یہ بند کرو یہ ساری فحاشی، عریانی، گندگی جس نے انڈیل کر تم نے معاشرے کو گندا کر دیا ہے. کتنا بڑا سبق ہے، کتنی بڑی ہدایت ہے ان واقعات میں.
اور پھر فرمایا ہاں آگے حضرت لوط کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے 69 میں. وہ بھی ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اپنے انداز میں، انشاءاللہ کل کریں گے اس کو. اب آپ کے پاس 5 منٹ ہیں. ہم نے 3 واقعات پڑھے ہیں، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، ایک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، قوم عاد کا، اور ایک حضرت صالح کی قوم سمود کا. یہ یکے بعد دیگرے. پہلے قوم نوح تھی، اس پہ عذاب آیا، جو بچے وہ بعد میں رہے زمانے تک وہ بگڑتے گئے، اور بگڑ کے جو وہ قوم تھی قوم عاد بگڑی ہوئی، اس میں حضرت ہود کو مبعوث فرمایا. ان پر عذاب آیا، ان میں سے جو مسلمان اور نبی کو بچا دیا وہ پھر رہے. بعد میں ان کی نسلیں بگڑتے جب آئیں تو وہ قوم سمود تھی جو گمراہ ترین قوم تھی، جس کا آج آپ نے ذکر پڑھا. کس طرح اللہ تعالی ہمیں ان 3 قوموں کے آگے اچھا قوم لوط کا بھی آئے گا، کس تفصیل سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کی سنت ہے، باز آ جاؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، پلٹو اللہ کی طرف. سر یہ جو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے حکمران اور ہم سب بھی ایسے ہیں کہ ہم مطلب توبہ طائب نہیں ہوتے، نہیں ریئلائز کرتے کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں، جو معاشرہ بنا رہے ہیں وہ بہت غلط معاشرہ ہے. تو سر کیا پھر یہ ہم سب بھی، اور سر کیا سر پھر ہم کیا مسلمان ہیں؟ مسلم کا تو مطلب ہے تابع دار. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، آپ نے جواب بھی دے دیا ہے. جی مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ فرد، وہ مسلمان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو من و ان مان کر ان پر عمل کرے. اگر یہ کام نہیں کر رہا تو بھلے سے اس کا نام عبداللہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں مانتا. کیوں؟ اس کا عمل غیر صالح ہے. لہذا جی فتوے دینے کو زبان کو چھوڑ دیں، لیکن یہ یقینی ہے کہ رب العالمین نے کھول کھول کے بتا دیا مسلمان کون ہے. اگر ان شرائط پہ ہم پورے اترتے ہیں تو مسلمان ہیں، اگر ان شرائط پہ پورے نہیں اترے بلکہ کافروں جیسے اعمال کرتے ہیں پھر ہم مسلمان تو ہم یقیناً نہیں ہیں. اب میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر بالکل بالکل، جزاک اللہ. دیکھیں سر نا، ان واقعات ایک منٹ، یہ جو بات آپ نے کہی ہے ہر مومن کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. جی اگلا سوال. جی سر ان واقعات سے ذہن میں آتی ہے قرآن پاک کی آیت کہ ان بطش ربک لشدید. تو اس میں کوئی شک ہے کوئی شک؟ بالکل. دیکھیں، یہ بطش ربک لشدید جو ہے یہ اصل میں تو آخرت میں ہے، بالکل دنیا میں بھی ہے جیسے آپ نے کہا، لیکن یہ شدید گرفت، عذاب کی گرفت ہے. اور یہ جھٹکے جو ہمیں مل رہے ہیں، کبھی سیلاب، کبھی ایسٹ پاکستان الگ ہو جانا، کبھی زلزلے، یہ جھٹکے ہیں. توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ کی طرف پلٹو. نہیں پلٹو گے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا. اور کوئی سوال؟ سر یہ جو اونٹنی کا ذکر آیا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، تو انہوں نے انہیں وارننگ دی گئی تو انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو اتنا جو اللہ تعالیٰ نے عذاب ان پہ نازل کیا. تو ہمارے پاس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ قرآن میں دیا گیا تو ہم بھی اس کے ساتھ تو ایسا ہی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں مطلب انذار کی ہے کہ یہ بھی وقت آئے گا، ہم اس کے ساتھ معجزے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن وہاں اور اس اللہ تعالیٰ کے قرآن و سنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں فرمان جاری کیے ہیں، جو باب فتن آپ کے سامنے ہے پورے کا پورا حدیث کا چیپٹر، وہاں یہی تو بات کہی گئی ہے کہ اس عذاب کے آنے سے پہلے پہلے توبہ استغفار کر لو. اب ہم بالکل اس لمٹ کے قریب جا رہے ہیں، اب بھی ہمیں ہوش نہیں آ رہی. یہ واقعات قرآن بار بار کیوں سنا رہا ہے؟ یہ اسی لیے سنا رہا ہے کہ جلد از جلد توبہ استغفار کرو.
سر ابھی بھی ہماری زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے نا کہ سنبھل جاؤ، دیکھو صرف میں ہی ہوں جو سب کچھ کرنے والا ہوں، انسان کوئی کچھ نہیں کرتا. تو سر ہماری زندگی میں بھی آتی رہتی ہیں ہمیں سبق دینے کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر وہ اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں قرآن کی سمجھ آ جاتی ہیں کہ یہ جن برکات، جن فیوز کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ، دیکھیں مجھے اس کا نقد انعام مل رہا ہے. اور ایمان دیکھیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے انہی حالات، علم کے بعد اور عمل کے بعد. علم قرآن کا اور عمل جیسے آپ کہہ رہے ہیں، مومن ہر تکلیف میں اللہ پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے تو وہ اور جھک جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور اس میں استقامت آتی ہے. یہ اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ بالکل معاملہ ہے، روز اول سے حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، اگر وہ مان کے اور عمل کرے تو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو قرآن کریم اور سنت مطہرہ سے پوری رہنمائی لینے کی اور زندگی کے ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین سر. سر یہ پچھلے لیکچر کی ریکارڈنگ نہیں آ رہی ہے آج کل. وہ ہمارا جو بندہ ہے وہ چھٹی پر ہے. کل صبح انشاءاللہ وہ چاروں کے چاروں لیکچر جو ہیں وہ ان پہ موجود ہوں گے، ویب سائٹ پہ، یوٹیوب پہ. سر بہت اچھا ہوتا ہے، الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سارے جتنے لوگ ہیں سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عمل کریں. آمین آمین ثم آمین.